ماہ رجب کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی جو ہے وہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، ان میں ایک پہاڑ جو ہے وہ بڑا نورانی ہے، چمک رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا مالک مولا، اس پہاڑ کو بوڑنے کی طاقت عطا فرما، میں اس کا حال جاننا چاہتا ہوں، مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بوڑنے کی طاقت عطا فرمائی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ باتیں کرنے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی، یہ نورانیت کس وجہ سے ہے؟ تو پہاڑ آگے سے عرض کرتا ہے کہ میرے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں، یہ نورانیت، یہ چمک جو ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا مالک مولا، اس پہاڑ کے اندر جو بزرگ رہتے ہیں مجھے وہ بھی دکھا دے۔ اب پہاڑ شک ہوتا ہے، پھٹتا ہے، اندر سے ایک بزرگ باہر تشریف لاتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 600 سال اس پہاڑ کے اندر گزر گئے ہیں عبادت کرتے ہوئے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا مالک مولا، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ احمد کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے تک زندہ رکھنا، تاکہ میں ان کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بڑے جو ہے وہ تعجب میں آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مالک مولا، کیا تیری بارگاہ میں اس بندے سے بڑھ کر بھی عزت و کرامت والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اے عیسیٰ، اگر کوئی آدمی ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے، میرے نزدیک وہ اس بندے سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمیں انعام و کرام ملے ہیں، جو عزتیں ملی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے صدقے ہی ملی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ 12 انبیاء کرام ایسے تھے جو تمنائیں آرزویں کرتے رہے کہ یا رب ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں شامل فرما لے۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے کر یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اے پیدا ہونے والے، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو نبی آخر الزمان کی امت میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے نہ دعائیں مانگی نہ التجائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے کر یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اے پیدا ہونے والے، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ وہ تو جو ہے وہ نبی آخر الزمان کی امت میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر ہم ماہ رجب کی قدر کریں، ماہ رجب میں روزے رکھیں، تو کیا ہمیں یہ فضیلتیں نہیں ملیں گی؟ کیا یہ ہمیں فضیلتیں عطا نہیں ہوں گی؟ جس طرح روایت میں ہے کہ بصرہ میں ایک خاتون تھی، وہ بڑی عبادت گزار تھی، ریاضت کرنے والی تھی۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ میرے بیٹے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی کپڑے کا کفن دینا جو کپڑے پہن کر میں رجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اب ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا جو ہے وہ ماں کی وصیت بھول گیا، اس نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر ماں کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ جب دفنا کر وہ گھر واپس آیا تو ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کرنے لگا، لیکن جو اس نے کفن پہنایا تھا وہ کفن گھر میں پڑا ہوا ہے، جو وصیت والے کپڑے تھے وہ وہاں سے غائب تھے۔ وہ بڑا حیران ہے، اب گھر میں تلاشی لے رہا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، پریشان نہ ہو، میری بندی نے جس کی وصیت کی تھی ہم نے اسے اسی کپڑے میں کفنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جو ماہ رجب میں عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ہم کبھی بھی اس بندے کو جو ہے وہ رنجیدہ نہیں ہونے دیتے۔ تو ماہ رجب کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتوں کا مالک ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اسے چاہیے کہ ماہ رجب کی عزت کرے، ماہ رجب کا احترام کرے۔ ماہ رجب کا جو بندہ احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ماہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں لوٹا رہا ہے، برکتیں لوٹا رہا ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے یہ آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی آنسوؤں سے سیراب کرنے والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ رب کی عبادت کرنی چاہیے، نفل عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ نفل عبادت کا بڑا ثواب ہے۔ روایات میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفل عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ وہ نفل عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو نفل روزوں کی، نفل عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ کل بروز قیامت جب بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اگر فرائض کے اندر کچھ کمی پڑ رہی ہوگی تو یہ نفل عبادت ہی بندے کے نامہ اعمال میں رکھ کر اس کی کمی پیشی کو دور کر دیا جائے گا اور بندے کو داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رجب کی جو ہے وہ برکت نصیب فرمائے، ماہ رجب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔